السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کا 11واں حصہ۔ اس سے پہلے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے سے بھی 3 سال پہلے سے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اور جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتے میں اسی طرف چل پڑتا۔ اسی زمانہ میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے بات چیت کرو اور آ کر مجھے اس بات چیت کے بارے میں بتاؤ۔ چنانچہ انیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا، اللہ کی قسم میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں اسی شخص کے دین پر پایا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کاہن اور جادوگر ہے، مگر اللہ کی قسم وہ شخص سچا ہے اور وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا، بس کافی ہے، میں خود جا کر ان سے ملتا ہوں۔ انیس نے فوراً کہا، ضرور جا کر ملو، مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا۔ چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے لاٹھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں، اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں 1 ماہ تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا۔ میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا۔ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئی، مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول ایک ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے نزدیک چلا گیا اور بولا، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے جواب میں کہا، جی میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ نے پوچھا، یہاں کب سے آئے ہوئے ہو؟ میں نے عرض کیا، 30 دن اور 30 راتوں سے یہاں ہوں۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کی، میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں، اس کو پی کر میں موٹا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں تک ختم ہو گئی ہیں اور مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، مبارک ہو، یہ زمزم بہترین کھانا اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ زمزم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، اگر تم آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی بھر کر زمزم کا پانی پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرنا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سیرابی حاصل نہیں کرتے۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہا جاتا ہے ابو ذر غفاری اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ ان سے پہلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں سلام نہیں کیا تھا۔ اب ابو ذر غفاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی، اور حضرت علی نے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوایا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابو ذر اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا، اب تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکے، پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنا معاملہ کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر کو پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے، وہ ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے؟ ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں میں اس کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے مجھے ان سے چھڑوایا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔ انیس نے مجھ سے کہا تم کیا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا میں بھی بتوں سے بیزار ہوں اور اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولی مجھے پچھلے دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، اللہ کے رسول کی تصدیق کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے، ان سے بات کی، ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے، باقی لوگوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان حضرات نے جو یہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے، تو ان کے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا میں نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ کی سرزمین میں جاؤں گا جو یثرب کے سوا کوئی نہیں ہے، تو کیا تم اپنی قوم کو یہ خبر پہنچا دو گے؟ ممکن ہے اس طرح تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فائدہ پہنچا دے اور تمہیں ان کی وجہ سے اجر ملے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ اسلم کے لوگ آئے، انہوں نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم بھی اس بات پر مسلمان ہوتے ہیں جس پر ہمارے بھائی قبیلہ غفار کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ غفار کے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ گئے، طواف کے دوران کعبے کے پاس ٹھہر گئے، لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں سے کہا بھلا بتاؤ تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا وہ سفر کا سامان ساتھ نہیں لیتا؟ لوگوں نے کہا بے شک ساتھ لیتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا تو پھر یاد رکھو قیامت کا سفر دنیا کے ہر سفر سے کہیں زیادہ لمبا ہے، اور جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو اسی لیے اپنے ساتھ اس سفر کا سامان لے کر جاتے ہو جو تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت ابو ذر غفاری بولے بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزے رکھو جو سخت گرمی کے دن ہوں گے، اور قبر کی وحشت اور اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نمازیں پڑھو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے دیہات کے لوگوں میں سے مسلمان ہونے والوں میں یہ تیسرے یا چوتھے آدمی تھے، ایک قول یہ ہے کہ پانچویں تھے۔ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے خواب میں جہنم کو دیکھا، اس کی آگ بہت خوفناک انداز میں بھڑک رہی تھی، یہ خود جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دامن پکڑ کر انہیں دوزخ میں گرنے سے روک رہے ہیں۔ اسی وقت گھبراہٹ کے عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے فوراً کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خواب سچا ہے۔ ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ جہنم سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम ही बचा सकते हैं। फ़ौरन अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस ख्वाब में तुम्हारी भलाई और खैर पोशीदा है, अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, इनकी पैरवी करो। चुनाचा हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने आपसे पूछा, ए मोहम्मद, आप किस बात की दावत देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस बात की दावत देता हूँ कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, कोई उसके बराबर का नहीं, और ये कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और तुम जो ये पत्थरों की इबादत करते हो, इसको छोड़ दो। ये पत्थर ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना नुकसान पहुँचा सकते हैं और ना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। ये सुनते ही हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। इनके वालिद का नाम सईद बिन आस था। उसे बेटे के इस्लाम कबूल करने का पता चला तो आग बगोला हो गया। बेटे को कोड़े से मारना शुरू किया, यहाँ तक कि इतने कोड़े मारे कि कोड़ा टूट गया। फिर उसने कहा, तूने मोहम्मद की पैरवी की, हालांकि तू जानता है वो पूरी कौम के खिलाफ जा रहा है, वो अपनी कौम के माबूदों को बुरा कहता है। ये सुनकर हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, अल्लाह की कसम, वो जो पैगाम लेकर आए हैं मैंने उसको कबूल कर लिया है। इस जवाब पर वो गज़बनाक हुआ और बोला, खुदा की कसम मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगा। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया, अगर आप मेरा खाना पीना बंद कर देंगे तो अल्लाह ताला मुझे रोटी देने वाला है। तंग आकर सईद ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। साथ ही अपने बाकी बेटों से कहा, अगर तुम में से किसी ने भी इससे बातचीत की मैं इसका भी यही हशर करूंगा। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकलकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। उसके बाद वो आपके साथ ही रहने लगे, बाप से बिल्कुल बेताल्लुक़ हो गए। यहाँ तक कि जब मुसलमानों ने काफिरों के मजालिम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत की तो ये हिजरत करने वालों में से पहले आदमी थे। एक मर्तबा इनका बाप बीमार हुआ। उस वक्त इसने कसम खाई, अगर खुदा ने मुझे इस बीमारी से सेहत दे दी तो मैं मक्का में कभी मोहम्मद के खुदा की इबादत नहीं होने दूंगा। बाप की ये बात हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंची तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह, इसे इस मर्ज से कभी निजात न देना। चुनाचा उनका बाप इसी मर्ज में मर गया। खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले आदमी हैं जिन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी। इनके बाद इनके भाई उमर बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। इनके मुसलमान होने का सबब यह हुआ कि उन्होंने ख्वाब में एक नूर देखा। नूर जमजम के पास से निकला और उससे मदीने के बाग तक रोशन हो गए और इतने रोशन हुए कि इनमें मदीने की ताज़ा खजूरें नजर आने लगी। उन्होंने ये ख्वाब लोगों से बयान किया तो उनसे कहा गया, जमजम अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान का कुआं है और ये नूर भी उन्हीं में से जाहिर होगा। फिर जब उनके भाई खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए तो उन्हें ख्वाब की हकीकत नजर आने लगी। चुनाचे ये भी मुसलमान हो गए। इनके अलावा सईद की औलाद में से रियान और हुक्म भी मुसलमान हुए। हुक्म का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा। इसी तरह इब्तदाई दिनों में मुसलमान होने वालों में हज़रत सुहेब भी थे। इनका बाप ईरान के बादशाह कसरा का गवर्नर था। एक मरतबा केसर की फ़ौजों ने इसके इलाके पर हमला किया। इस लड़ाई में सुहेब गिरफ्तार हो गए, इन्हें ग़ुलाम बना लिया गया। उस वक्त ये बच्चे थे, चुनाचे ये ग़ुलामी की हालत में ही रूम में पले बड़े, वहीं जवान हुए। फिर अरब के कुछ लोगों ने इन्हें ख़रीद लिया और फ़रोख्त करने के लिए मक्का के करीब अक्कास के बाज़ार में ले आए। इस बाज़ार में मेला लगता था। इस मेले में ग़ुलामों की ख़रीद व फ़रोख्त होती थी। मेले से एक शख्स अब्दुल्ला बिन जदान ने ख़रीद लिया। इस तरह ये मक्का में ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो गया। इनके दिल में आए कि जाकर बात तो सुनूं। ये सोचकर घर से निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। उन्होंने उनसे पूछा, सुहेब कहाँ जा रहे हो? ये फ़ौरन बोले, मैं मोहम्मद के पास जा रहा हूँ ताकि उनकी बात सुनूं और देखूँ वो किस चीज़ की दावत देते हैं। ये सुनकर अम्मार बिन यासिर बोले, मैं भी उसी इरादे से घर से निकला हूँ। ये सुनकर सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, तब फिर इकट्ठे ही चलते हैं। अब दोनों एक साथ कदम उठाने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी इस किस्त का इख्तिताम होता है। अब यकीन मानिए थोड़ा लेंदी है, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करने में बस मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इसमें की गई मुझसे जो भी गलतियाँ उसे माफ़ कर दे। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। जो लोग मेरे पैगाम को आखिर तक सुनते हैं वो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें कि उन्होंने पूरी वीडियो सुनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।